اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ التین پڑھیں گے۔ سورۃ التین مکی ہے، اس میں 8 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، 34 کلمات اور 165 حروف ہے۔ اس سورۃ کا موضوع کیا ہے؟ اس سورۃ کا موضوع ہے انسان بہترین فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے۔ اس سورۃ کا موضوع ہے کہ انسان کو اللہ نے بہترین مخلوق بنایا ہے، لیکن یہ برے کردار کی وجہ سے ذلت کی پستیوں میں جا گرتا ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کون سی چیز انسان کو کھلے خسارے سے بچائے گی۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا اور عقل و شعور جیسی عظیم نعمتیں عطا کی تاکہ وہ اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا فریضہ ٹھیک ٹھیک ادا کرے۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہیں جو لوگ صحت اور جوانی میں نیک عمل کرتے ہیں، کمزور اور بڑھاپا آ جانے کی وجہ سے اگر وہ نہیں کر پاتے تو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عمل کا پورا بدلہ دیں گے۔ یہ صورت ہمیں بتاتی ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی انعامات اور احسانات کا شکر ادا کرنا چاہیے اور نافرمان بن کے زندگی نہیں گزارنی چاہیے، روز جزا کو نہیں جھٹلانا چاہیے۔ یہ صورت ہمیں نیز مزید ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ یہ ہمیں صورت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، انصاف پسند ہے اور وہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اور اس نے ایک دن اپنا مقرر کر رکھا ہے اپنے وعدے کا، قیامت کا دن، جس دن وہ اچھوں کو اس کے اچھے عمل کا بدلہ دے گا اور بروں کو پورا ان کے برے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی انہیں سزا دی جائے گی۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کے یہ بات بیان کی ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، اور پہلے 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ پاک نے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور اس پرامن شہر مکہ کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت عطا فرمائی ہے۔ پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے والتین کی کھائی ہے، یعنی انجیر کی، والزیتون اور زیتون کی۔ انجیر اور زیتون کی قسم، انجیر اور زیتون سے مراد وہ علاقہ ہے جہاں ان کی پیداوار زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، اور وہ کون سا علاقہ ہے؟ بیت المقدس، فلسطین، جو بہت سے انبیاء کرام کا مسکن ہے اور مدفن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم کھائی ہے طور سینا کی قسم، جس سے مراد طور پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ پھر اللہ پاک نے پرامن شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، اس میں قتال، اس میں لڑائی جھگڑے کی اجازت نہیں۔ حرم شہر کے پرندے بھی، چوپائے بھی، انسان بھی، ہر جاندار محفوظ ہے۔ جو شہر مکہ میں داخل ہو گیا وہ پرامن شہر میں داخل ہو گیا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات کی قسمیں کھائی ہے، جس میں سے ہر جگہ جلیل القدر صاحب شریعت پیغمبر مبعوث ہوئے۔ 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت عطا فرمائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت انسان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس طرح پیدا کیا کہ اس کا منہ نیچے کو جھکا ہوا ہوتا ہے۔ آپ تمام مخلوق کو جج کریں، آپ تمام مخلوق کو دیکھیں، تمام مخلوق کے بارے میں سوچیں۔ تمام مخلوقات جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سب کا منہ زمین کی طرف جھکا ہوا ہے، سب کا جھکا ہوا ہے۔ صرف اور صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے دراز قد اور سیدھا بنایا، بالکل سیدھا بنایا اور دراز قد عطا فرمایا، جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے۔ پھر اس کے اعضاء کو اللہ نے نہایت تناسب کے ساتھ بنایا، ان اعضاء میں ظاہری اور زیادہ کام کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور اہم عضو کو اللہ تعالیٰ نے 2 بنا دیا اور ان میں نہایت مناسب فاصلہ رکھا۔ پھر اس کو عقل دی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا، سوچ دی، فہم دیا، حکمت دی، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی اور قوت عطا فرمائی ہے، اور
ایسی ایسی صلاحیتیں جی جو کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی۔ یوں انسان ظاہری شکل و صورت، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی ہر مخلوقات سے ممتاز ہے، عقل، سوچ، فہم، فراست کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے کر دیا سب سے پست سے پست ترین لوگوں سے بھی، یعنی نچلوں سے بھی نچلا کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان اپنی ابتدا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح انسان اپنی ابتدا اور جوانی میں ساری مخلوقات سے زیادہ حسین اور سب سے بہتر تھا، اسی تناخیر میں اس پر یہ حالت بھی آتی ہے کہ وہ کمزور ہو جاتا ہے، یعنی بڑھاپے میں بے بس کمزور اور ہڈیاں بھی کمزور اور عقل کی صلاحیتیں اس سے چھین لی جاتی ہے۔ بہت سے انسان اس سے یعنی اس حالت سے دو چار ہوتے ہیں، بہت سے انسان اس حالت سے دو چار ہوتے ہیں، اور بہت سے انسانوں کو بڑھاپا ملتا ہے، یعنی زیادہ تر بڑھاپے میں اور جوانی میں بھی بہت سے انسان فوت ہو جاتے ہیں۔ بہت نیک سیرت بھی اور بڑھاپے میں یعنی محفوظ نہیں رہتے، نیک لوگ بھی اب بڑھاپے تک جاتے ہیں اور وہ بھی محتاج ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسے نیک لوگ بڑھاپے میں عقل و فہم کی صلاحیتوں سے محروم اور جسمانی کمزوریوں کی وجہ سے معذور بھی ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جو نیک تھے اپنی جوانی میں اپنی طاقت میں ذکر و اذکار کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو وقت دیتے تھے، یعنی جنہوں نے اپنی جوانی اپنی طاقت اللہ کے راستے میں لگا دی۔ اب بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، اگر بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ اگر ذکر و اذکار نہیں کر پا رہے ہیں، کوئی نیک عمل نہیں کر پا رہے ہیں، تو پھر بھی ان کے نام اعمال میں وہ نیکیاں درج ہوتی رہے گی جو وہ اپنی صحت کے زمانے میں کرتے تھے۔ انسان کو پستیوں سے پستر لٹا دیے جانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ناشکری کرتے رہتے ہیں، گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، ہر وقت انہیں اللہ تعالیٰ سے گلہ ہوتا ہے، مخلوق سے گلہ ہوتا ہے، کفر و شرک میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں، انہیں یعنی کوئی آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہترین شکل و صورت پیدا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فہم اور عقل عطا فرمائی، صلاحیتیں دی، بہت سی اپنی اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بدلے میں اپنے کردار، اپنے عمل سے اپنے آپ کو کیا کیا، اپنے جسم کو جہنم کا مستحق بنا لیا، اپنے آپ کو جہنم کے انتہائی پست درجے کا مستحق بنا دیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ نچلوں سے بھی نچلا ہو گیا، جہنم کے نچلے درجے میں ہو گیا۔ اس نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، برے کردار کی وجہ سے، برے راستوں کی وجہ سے، برے عمل کی وجہ سے پھر کیا کیا، اپنے آپ کو جہنم کے انتہائی پست درجے کا مستحق ٹھہرا لیا۔ چنانچہ یہ لوگ آخرت میں جہنم کا ایندھن بنیں گے، لیکن ایمان والے اس بدترین سزا سے محفوظ رہیں گے، جو ایمان لائے وہ محفوظ رہیں گے۔ اب اس کا ثم رددناہ اسفل سافلین کا ایک اور مطلب ہے، اس کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے اس شرف اور عظمت کے باوجود، جو اللہ تعالیٰ نے اسے عظمت عطا فرمائی ہے، شرف عطا فرمایا ہے اور بہترین تخلیق عطا فرمائی ہے، اس تمام باتوں کے باوجود اخلاق و کردار کے اعتبار سے اس قدر گھٹیا بن جاتا ہے کہ بدترین جانوروں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو جاتا ہے اور اپنے ہی جنس کو تباہ و برباد کرتا ہے، انہیں قتل و غارت کا نشانہ بناتا ہے۔ انسان کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، فساد برپا کرتا ہے اور پھر فخر محسوس کرتا ہے۔ البتہ اہل ایمان جو ہے، جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ کردار کے اس گھٹیا پن سے محفوظ رہتے ہیں، اور جن کا ایمان کمزور ہوتے ہیں وہ پھر دنیا میں ہی سب کچھ کر لیتے ہیں، نفسا نفسی کی زندگی، اپنی من چاہی زندگی اور گناہ کی زندگی، بدعمالیوں کی زندگی، جو آخرت کو بھولے بھٹکے بیٹھے ہیں، تو پھر وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے، پھر آخرت میں کیا ہوتا ہے، ان کا خسارہ ہی خسارہ۔ آگے آیت میں بتایا جا رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا اجر ہے،
پھر اس کے بعد جزا سزا کے بارے میں آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ فما یکذبک بعد بالدین، فما یکذبک بعد بالدین، اے انسان کون سی چیز جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے تجھے اس کے بعد جزا کو، جزا کے دن کو تو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، یہاں تک کہ ان پر بڑھاپا طاری ہو گیا، انہیں کمزوریوں نے آ پکڑا، تو پھر کیا ہوا؟ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں ان کی عمر میں، یعنی وہ جو جوانی میں کرتے رہے تھے نا، انہیں برابر کا لکھا جاتا ہے، اور صحت یعنی وہی بات جو یہ جوانی میں نیک عمل کرتے رہے، بڑھاپے میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب بندہ بیمار یا مسافر ہو تو اس کے لیے اجر کی مثل لکھا جاتا ہے جو وہ حالت صحت میں کرتا رہا تھا، یعنی اپنی صحت کے زمانے میں جو عمل کرتا رہا تھا، وہ سفر میں ہو یا بیمار ہو، اس کو وہ اجر کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ گویا ان کو اجر کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا، ان کے اجر کا سلسلہ ختم ہوتا ہی نہیں، چاہے کسی وجہ سے وہ نیک عمل کا سلسلہ جاری نہ بھی رکھ سکے، اگر انہوں نے نیک عمل نہیں بھی کیا ہوتا نا، تب بھی انہیں اجر ملتا رہتا ہے، جو جوانی میں اور صحت میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ فما یکذبک بعد بالدین، اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی تخلیق کی عظمت اور فضیلت، اس پر اپنے خاص انعامات اور بڑھاپے میں مزید اعزاز و اکرام سے نوازنے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، انسان اتنا کچھ، اتنی نعمتیں تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، پھر تجھے کون سی چیز ہے جو روز جزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ کہ اتنا کچھ دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے تجھے پتہ چلا ہے، انسان کی تخلیق بھی جانتا ہے، اور زندگی بھی، اور کائنات بھی، اور جینا مرنا بھی، اور نطفہ مضغہ علقہ، تو سب کچھ جانتا ہے، اور پہلی بار کی پیدائش بھی تو جانتا ہے۔ جب تو اپنی پہلی مرتبہ کی پیدائش کو جانتا ہے تو پھر جزا کے دن کے آنے پر تو کیوں جھٹلاتا ہے کہ جزا کا دن بھی واقعہ ہوگا، جزا کا دن بھی آئے گا، تو کیوں جھٹلاتا ہے قیامت کے دن کو؟ قیامت کا دن بھی آنا ہے، پھر دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے، تو پھر تو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ظاہر ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے اس کے لیے دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل نہیں، اللہ کے لیے نہ دوسری دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے اور نہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے۔ اور آخر کی آیت ہے، سب سے لاسٹ میں بڑی پیاری آیت ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے اللہ بڑا حاکم سب حاکموں سے بڑھ کر؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، سب حاکموں سے بڑھ کر کیا حاکم اللہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس کے عدل انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ قیامت برپا ہو اور مظلوم کو بھی اور ظالم کو بھی جو کچھ اس نے کیا ہے ایک جزا کا دن مقرر ہو، اور مظلوم کو انصاف دلایا جائے اور ظالم کو سزا دلائی جائے۔ تو ایک دن جزا کا دن ضرور آنا ہے، اور جس میں ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، ہر انسان کا عمل اس کے گلے کا ہار ہے، اس نے جو بویا ہوگا کاٹنا پڑے گا، مکافات عمل ہے، ہم جو کرتے ہیں ہمارے ساتھ وہی کچھ ہو جاتا ہے۔ آج کرنے کا دن ہے اور کل آخرت میں جزا کا دن ہوگا۔ آج کیا کرنے کا دن ہے؟ نیک عمل کرنے کا دن ہے، آج تقوی کا، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور عاجزی اور اللہ کی عبادت، آج کچھ کرنے کا دن ہے دنیا میں، جب تک سانس ہے، جب تک آس ہے، اور یہ جب سانس کا پرندہ اڑ جائے گا، پنجرہ خالی ہو جائے گا، اس وقت یا لیتنی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ انسان کے پاس نہیں ہوگا سوائے افسوس کے کہ کاش میں نے آگے کی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کاش میں نے دنیا میں رہ کر، اس جہاں میں رہ کر اس جہاں کی تیاری کی ہوتی۔ تو اگر ہم کاش سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے ہم نے آخرت کی تیاری شروع کر دینی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل والا بنائیں۔